حضرت اللہ طالبات السلام علیکم، امید ہے کہ مزاج گرامی باہر ہوں گے۔ تو حضرت اللہ آج ہم اقتباس کی تشریح کا طریقہ سیکھیں گے۔ کیا کریں گے؟ اقتباس کی تشریح کا طریقہ سیکھیں گے۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پہلے سبق کے الفاظ معنی، مشکل الفاظ کے معنی پڑھے تھے، ٹھیک ہے۔ آج ہم کیا کریں گے؟ اقتباس کی تشریح کا طریقہ وہ سیکھیں گے۔ اب بجائے رٹا لگانے کے اس کے جو اصول ہیں وہ آپ سیکھ لیں، ٹھیک ہے، پھر اس کی مشق کریں تو پھر کیا آسانی رہے گی یہ والا کوشچن کرنے میں۔ اگر رٹا لگائیں گے تو رٹے سے کام نہیں چلے گا۔ تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، تو پہلا کیا ہے، یہ آپ کے بورڈ پیٹرن کا کوشچن نمبر کتنا ہے؟ 3 ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے بتایا تھا یہ طوالت کے لحاظ سے سب سے طویل ترین کوشچن ہے، ٹھیک ہے، اور نمبروں کے لحاظ سے بھی سب سے زیادہ نمبر والا یہ کوشچن ہے، ٹھیک ہے۔ تو تھوڑا سا مشکل بھی ہے۔ تو آج ہم یہ کوشچن شروع کر رہے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو سب سے پہلے ہم لکھیں گے سوال نمبر، ٹھیک ہے، درمیان میں لکھیں گے، یہ آپ کی شیٹ ہے۔ سب سے پہلے ہمیں حاشیہ لگانا ہے، یہ دیکھ لیں، حاشیہ لگا لیں، یہ بالفرض یہ آپ کی شیٹ ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے یہ لائنز لگا لی ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ شیٹ ہے، تو آپ نے ادھر اتنی جگہ چھوڑی ہے، ٹھیک ہے، ادھر سے بھی آپ نے اتنی جگہ آپ نے چھوڑ دی ہے۔ اب آپ نے مارکر کون سا استعمال کرنا ہے، روشنائی کون سی استعمال کرنی ہے؟ آپ نے بلو یعنی نیلی جو ہے وہ روشنائی، نیلا مارکر استعمال کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ بلیک کریں گے تو اس سے نمبر ضائع ہونے کے چانس ہیں۔ تو سوال دیکھیں گے، ہم نے حاشیہ لگا دی ہے، ٹھیک ہے، ادھر بھی ہم نے یہ اتنی جگہ چھوڑی ہے، ادھر بھی ہم نے اتنی چھوڑی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم درمیان میں آپ کیا لکھیں گے؟ کوشچن نمبر 3 لکھیں گے، سوال نمبر 3 لکھیں گے۔ تو یہ ہے سوال نمبر آپ کا 3، ٹھیک ہے جی۔ سوال ہے کہ تشریح، نیچے لکھیں گے تشریح، اقتباس کی تشریح۔ اب اس کی کیا ہوتی ہیں؟ 2 جزیں ہوتی ہیں، ایک جز الف ہوتی ہے، بے ہوتی ہے۔ آپ نے اس میں سے ایک کا انتخاب کرنا ہوتا ہے۔ آپ ٹھیک ہے جو کرنا چاہتے ہیں، جو الف کرنا چاہتے ہیں یا بے کرنا چاہتے ہیں، تو ہم لکھیں گے جز نمبر کیا ہے؟ بے ہے۔ اس کے لیے ہم یہ لائن لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب جو پیراگراف ہم نے جس کا انتخاب کیا ہے وہ پورا تو نہیں لکھیں گے، ٹھیک ہے، شروع سے تھوڑا سا لکھیں گے اور اس کا جو اینڈ ہے وہ جہاں وہ ختم ہو رہا ہے اس کا تھوڑا سا حصہ اس کا لکھیں گے، ٹھیک ہے۔ تو بالفرض یہ ہمارے پاس یہ پیراگراف ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے جز بے کا انتخاب کیا ہے، اب ہم اقتباس پیراگراف لکھ رہے ہیں، پورا نہیں ہم نے لکھنا ہے، یہ اسوہ حسنہ ہے، ٹھیک ہے، اس کا پیراگراف ہے، لکھیں گے ہم یہاں سے شروع کر کے۔ یہ خدا کی محبت کا اہل، یہاں سے یہ پیراگراف، خدا کی محبت کا اہل، یہ ٹھیک ہے، یہ چیز لگائیں گے۔ اب فل بھی آپ نے لکھنا، لاسٹ پہ ہم لکھ دیں گے وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ یہاں پہ یہ پیراگراف آپ کا ختم ہو رہا ہے، وہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ٹھیک ہے جی، یہ آپ کا پیراگراف ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا لکھنا ہے؟ حوالہ متن لکھنا ہے، حوالہ متن۔ اب لکھیں گے ہم سبق کا عنوان، کیا لکھیں گے؟ سبق کا عنوان، یہ بیچ میں یہ وقفہ لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ اسوہ حسنہ، یہ پیراگراف وہاں سے دیا گیا ہے، اسوہ حسنہ۔
नंबर 2 मुसन्निफ का नाम, मुसन्निफ का नाम, फिर हम ये वक्फा लगाएंगे, ऐसे ये चीज़ ये ठीक है बराबर है। तो क्या लिखेंगे हम, सैयद सुलेमान नदवी। मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि क्या करना है, हमें सबक का नाम, मुसन्निफ का नाम वही लिखना है जो आपकी दरसी किताब में मौजूद है। अपनी तरफ से ना तो इसमें कमी करनी है ना बेशी करनी है, वो सेम वही आपने लिखना है। तो सबक का नाम क्या है, बिस्मिल्लाह है, मुसन्निफ का नाम सैयद सुलेमान नदवी है, ठीक है जी। अब हम लिखेंगे सियाको सबाक, सियाको सबाक, इसके नीचे भी हमने ये लाइन लगानी है, अंडर लाइन करना है। अब सियाक सबाक में अब ये जो पैराग्राफ है हमारे पास, ये जो इक्तबास है, ये पैरा है जो, ठीक है, इससे पहले जो बताया गया है जो कुछ वो हमने लिखना है, और इसके बाद जो कुछ बताया गया है वो हमने लिखना है। तो ये इसका सियाक सबाक होगा। तो सियाक सबाक हर इक्तबास का अपना बनता है, ठीक है। बात बच्चे करते हैं रटा लगा लेते हैं, तो रटा लगाने से काम नहीं चलता, क्योंकि हर इक्तबास का, हर पैराग्राफ का एक ही सियाको सबाक नहीं होता, हर पैराग्राफ का मुख्तलिफ होता है, ठीक है। तो बजाय रटा लगाने के हमें क्या करना है, इसके उसूल सीखने हैं, और सीखने के बाद हमने इसकी मशक करके इसमें महारत हासिल करनी है, समझ गए। क्या करना है, इसके उसूल सीखने हैं। सियाको सबाक में आप जो इससे कबल बयान किया गया है, ठीक है, वो आप लिखेंगे। वो कितना आप लिखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 6 सतूर का, और कम से कम 4 सतूर का आप लिखेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 6 और कम से कम 4, ये सियाक, फिर ऐसे सबाक भी 6 लाइन का। तो ये टोटल कुल आपकी सतूर बन जाएगी 12 ज़्यादा से ज़्यादा, और कम से कम जो बनेगी वो आपकी 8 बनेगी। फिर मैंने बताया था कि मिसाली भी है, ठीक है, और जमाली भी है। और मैंने बताया था मिसाली किसका लिखना है, जमाली किसका लिखना है, तो वो आपने ज़हननशीन कर दिया होगा, ठीक है। इसका कितना बनेगा टोटल, 12 लाइन बनेगी। ज़्यादा से ज़्यादा अगर इससे ज़्यादा लिखेंगे तो नंबर आपको नहीं मिलेंगे। मुम्तहीन सब्जेक्ट के बच्चे ने क्या किया है, सबक का खुलासा लिख दिया है, ठीक है, तो वो आपको नंबर जो है वो नहीं देगा। तो कम लिखेंगे तो वो भी उसके नंबर कम मिलेंगे, ज़्यादा लिखने से भी नंबर कम मिलेंगे, वो खुलासे के शक्ल में हो जाएगा। फिर तो हमने क्या करना है, 4 6 ज़्यादा से ज़्यादा, कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 6 लाइन लिखनी है, ठीक है। टोटल 12 या 8 लाइन होनी चाहिए, ठीक है। ये आपने लिख लिया है, ठीक है, सियाक सबाक आपने लिखा है। अब हमें जो इक्तबास हमें जो दिया गया है, जो पैराग्राफ हमें दिए गए, उसकी हमने तशरीह करनी है। तो लिखेंगे इक्तबास तशरीह, ठीक है। इधर भी हमें क्या करना है, ये तफसील क्या डालना है। जब हम सबक का नाम लिखेंगे, सबक का उन्वान लिखेंगे, तो उसमें ये वक्फा डालेंगे, ठीक है। उसके आगे, इसके आगे ये तफसील ये लगाएंगे, तो फिर तफसील का बन जाएगा। इधर हमने तफसील नहीं डालना, ठीक है। ये चीज़ें आपने नोट करनी है, ज़हननशीन करनी है आपने। फिर आप तशरीह लिखेंगे इसकी। आप तशरीह में तशरीह लिखे, इसे भी आपने क्या करना है, अंडरलाइन करना है, ये नीचे लगाना है। फिर इसके आगे हम क्या, ये तफसील क्या लिखेंगे, वक्फा नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, तफसील क्या लिखेंगे। अब हमें तशरीह करनी है, तो सबसे पहले जो आपने जो लिखना है वो क्या लिखना है, तशरीह तलब इक्तबास में मुसन्नफ कहता है। तशरीह तलब इक्तबास में मुसन्नफ कहता है, ठीक है जी। ये आप बस लिखेंगे, ज़रूर लिखेंगे इसे। आगे आप तशरीह, अब तशरीह में क्या करना है, आपने इसको ज़रा तशरीह में जो आपको इक्तबास दिया गया, पैराग्राफ दिए गए, इसे वज़ाफ़ के साथ आपने इसे ज़रा खोल के से बयान करना है, ठीक है। तो इसमें आप हवाला जात दे सकते हैं, रेलिवेंट, ठीक है।
ریلیونٹ ہونی چاہیے، اگر نہیں تو پھر ریلیونٹ نہیں ہے تو پھر نمبر نہیں آپ کو ملیں گے. یعنی آپ اس میں قرآن کا حوالہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر کوئی آپ کو اس کے متعلقہ آپ کو حدیث مل رہی ہے تو وہ آپ دے سکتے ہیں، اس کا حوالہ دے سکتے ہیں، اشعار لکھ سکتے ہیں پہلے صفحے میں، ٹھیک ہے. یہ چیزیں اب جب آپ نے تشریح کرنی ہے تو پورے پیراگراف کی اگٹی نہیں، آپ ایک جملہ لیں، اس میں جتنے اہم نکات ہیں وہ آپ نوٹ کر لیں، ٹھیک ہے. پھر ان کی وضاحت کرتے جائیں، کیا کریں، پھر ان کی وضاحت کرتے جائیں. ایک ایک ورڈ کی بھی ایک ایک لفظ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی 2-3 لائن کی تشریح بن جاتی ہے، سمجھ گئے. تو اگر آپ نوٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر تشریح کرنے میں کیا رہے گی، آسانی رہے گی. یعنی میرے ساتھ کتاب آ جاتا ہے لفظ سے، تو اس کی توضیح، اس کی وضاحت کے لیے کتاب کیا ہے، برتن کی کتاب. اب یہ سبق ہے ہمارے پاس سورہ حسنہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کتاب لفظ کہتے ہیں. تو کتاب کے مزاح کے لیے کیا لیتے ہیں، کتاب سے مراد کیا ہے، قرآن مجید ہے. اور قرآن مجید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، ٹھیک ہے. اب دیکھیں ایک لفظ کی ہم نے کتنی تشریح کر دی ہے. تو ایسے ہی ہم جو اہم نکات ہیں وہ ہم نوٹ کر لیں گے، ٹھیک ہے. ایک جملے میں کتنے آ رہے ہیں، پھر دوسرے جملے میں کتنے آ رہے ہیں، تیسرے میں، چوتھے میں، ایسے اہم نکات نوٹ کر کے ہم ان کی تشریح کرتے چلے جائیں گے. اب سنت آتا ہے، سنت کا طریقہ کیا ہے، سنت پیراگراف میں آ جاتا ہے، ایک لائن میں، ایک جملے میں آتا ہے. تو سنت کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، ٹھیک ہے. آپ کے اقوال ہیں، افعال ہیں، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، مبارک زندگی، ٹھیک ہے، جسے کو سننا بھی کہا جا سکتا ہے. لفظ آپ شب ابی طالب آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو نبوت کے اس کے بارے میں آپ اب لفظ کتنا ہے، شب ابی طالب ایک جملے میں آ گیا ہے، ایک، ٹھیک ہے. تو اس کی ہم وضاحت کر سکتے ہیں 3-4-5 لائنوں میں کر سکتے ہیں. کیسے کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. نبوت کے 7ویں سال قریش مکہ نے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت حق سے روکنے کے لیے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل و عیال سے کیا تھا، معاشی اور معاشرتی بائیکاٹ کر لیا تھا. تو پھر مجبوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اپنے ساتھیوں کو لے کر ایک مکہ کے قریب ایک گاڑی تھی، ایک پہاڑی تھی، اور وہاں چلے گئے، ٹھیک ہے. اور یہ نبوت کا 7واں سال تھا، نبوت کا 7واں. تو یہ بائیکاٹ یہ کتنا سا رہا، تقریباً 10 سال. نبوت کے 10ویں سال یہ ختم ہوا تھا، ٹھیک ہے. 7ویں یعنی 3 سال تک یہ غالباً رہا، یعنی 7ویں سال پہ یہ شروع ہوتا ہے اور 10ویں سال پہ جا کے یہ ختم ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو اب دیکھیں شب ابی طالب ہے تو ہم نے اس کی کتنی وضاحت کی ہے، ٹھیک ہے. اس کی ایسے ہی آپ جو مین اس کی ہیڈنگ ہے، مین پوائنٹ ہیں جو وہ آپ نوٹ کر لیں، جملے میں جو آ رہے ہیں تو ان کی وضاحت کریں تو آپ کی تشریح بڑھتی چلی جائے گی، ٹھیک ہے. تو آپ نے اسے کتنا لمبا کر تشریح آپ نے کتنی کرنی ہے، تو کم از کم آپ کی تشریح جو 3 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے، 3 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے. تو آپ میں نے بتایا آپ کو کرانیہ آیت کا حوالہ دے سکتے ہیں، ریلیونٹ ہو، ٹھیک ہے. حدیث آپ کو یاد ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، اشعار آپ لکھ سکتے ہیں. تو میکسیمم 2-3-4 شعر جو ہے وہ آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، ہوں ریلیونٹ ہوں اس کے، ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ ہے اس کی تشریح کا. اب جائے اتنے کہ اب اس کے اصول سیکھ لیں، طریقہ اس کا سیکھ لیں تو تشریح کرنا کوئی مشکل نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. تو آج کے لیے اتنی کافی ہے، یہ میں نے آپ کو طریقہ اس کا بتا دیا ہے. آپ نے یہ طریقہ ذہن نشین کرنا ہے تو اس کے بعد آپ نے اس کی تشریح لکھنی ہے، ٹھیک ہے. اور جب لکھنی ہے تو آپ نے ایسے ہی لکھنی ہے، سمجھ گئے. تو آج کے لیے اتنی کافی ہے، اجازت دیجیے، اگلے لیکچر میں حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.